ایک قاعدہ سمجھ لیں کہ قرآن پاک جو ہے اللہ کی جامع مانع کامل مکمل کتاب ہے، اس میں تو صرف خلاصہ ہوتا ہے، بنیادی بات ہوتی ہے، تفصیل نہیں ہوتی۔ یہ ہمیشہ یاد۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم، تو یہ جو حکم ہے تفصیل اس کی کہاں سے ملے گی؟ حضور کے عمل سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا نماز قائم کرو، کیسے کریں؟ تفصیل حضور کے عمل سے ملے۔ اللہ نے حکم دیا زکوٰۃ ادا کریں، بھی زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، سونا ہو تو کیا ہے، چاندی ہو تو کیا ہے، نقد ہو تو کیا ہے، مال مویشی ہو، بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، تو ان کا کیا ہے، یہ کون بتلائیں گے؟ حضرت محمد مصطفیٰ۔ تو تفاصیل جو ہے نا جی وہ ہمیں حدیث پاک میں، اب قرآن نے بھی اتنا بدلا دیا ہے، انہوں نے بھی تدبیر کی کہ آپ کو ہم قید کریں یا قتل کریں یا نکالیں، اللہ نے بھی تدبیر کی۔ اللہ سے بہتر تدبیر کرنے والا کون ہے؟ باقی جو واقعات ہم نے پڑھے ہیں ان کے اندر تقدیم تاخیر ہوتی ہے، یہ قاعدہ ہے، فطری بات ہے کہ جس صحابی نے جو بات جیسے سنی نقل کر دی۔ اچھا، کسی نے ایک حصہ سنا دوسرا نہیں سنا، کسی نے آخری باتیں سنی پہلی نہیں سنی، ضروری تو نہیں ہے کہ سارے صحابہ اکٹھے بیٹھے ہوں۔ تو اس لیے ہمیشہ تقدیم تاخیر ہوتی ہے، تو اس کا حل مفسرین اور محدثین اور فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ جیسے ہمیں قرآن بغیر حضور کے فرمان کے سمجھ نہیں آ سکتا ہے، ایسے ہمیں حضور کا عمل بھی بغیر صحابہ کے سمجھ نہیں آ سکتا۔ کہ حضور کو وضو کرتے ہوئے کس نے دیکھا؟ صحابہ نے۔ نماز پڑھتے ہوئے کس نے دیکھا؟ صحابہ نے۔ حضور میں نماز میں آپ بھول گئے تو اس کا کیا کیا، کس نے بتلایا؟ صحابہ نے۔ تو اللہ کے نبی کے بغیر، حدیث کے بغیر قرآن سمجھ ہی نہیں آ سکتا، اور صحابہ کے بغیر فرمان محمد مصطفیٰ سمجھ ہی نہیں آ سکتا۔ اسی لیے فقہاء کے نزدیک یہ چار چیزیں حجت ہوتی ہیں، پہلے کتاب اللہ، اس کے بعد سنت رسول اللہ، اس کے بعد اجماع۔ اجماع مانے جس مسئلے پہ صحابہ اکٹھے ہو جائیں اس کا مقام بھی پھر وہی ہو جاتا ہے سنت کا مقام۔ اور اس کے بعد ہے قیاس۔ قیاس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ واضح حکم موجود نہیں ہے لیکن کسی سابقہ حکم پر ہم اس کو قیاس کر لیں گے، لیکن وہ حکم قرآن و سنت میں ہوگا۔ یہ چار چیزیں ہیں جن سے استدلال پکڑا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے کوئی گزارا نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں نا جی کہ سورۃ فاتحہ نماز میں پڑھنے پر کتنا جھگڑے ہیں، اللہ ہمیں بھی اور انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے، لیکن سورۃ فاتحہ پر تو لڑتے ہو، اور فاتحہ میں جو حکم ہے اس پہ کون عمل کرے گا؟ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی، اور بھائی بیٹھ جاؤ یار، کیوں تنگ کرتے ہو، بعد میں آتے ہو، ابھی پرچی پہنچانی تھی آپ نے، پیچھے سے آ جاؤ، کچھ اللہ نے عقل بھی تو دیا ہے نا بھائی۔ اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ حنفی مسلک میں مقتدی کو فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور شافعی مسلک میں ضروری ہے۔ حنابلہ کے نزدیک اگر نماز جہری ہے تو نہ پڑھے، اگر سری ہے تو پڑھے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اللہ ان سب پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ لیکن فاتحہ پر تو لڑتے ہو، فاتحہ ہی میں تو تقلید کا حکم ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما، اور سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پہ تو نے انعام فرمایا ہے، نہ وہ جن پہ تیرا غضب ہے یا جن کو تم نے گمراہ کیا ہے۔ اچھا، جن پہ انعام فرمایا وہ کون ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک، تو ان کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی، صراط مستقیم مل ہی نہیں سکتا۔ سب سے پہلے انبیاء، پھر صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین۔ اسی لیے علماء نے
یعنی یہ لازم رکھا ہے کہ آدمی کا گزارا جو ہے بغیر ائمہ اربعہ کے نہیں ہو سکتا۔ اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے کہ انہوں نے دین کو مرتب کر کے مدون کر کے، یوں سمجھ لیں کہ پھول کھلے ہوئے ہیں لیکن مالی پھول لے کے گلدستہ بنا کے گھر والوں کو پیش کرتا ہے۔ وہ جو مسائل احادیث میں منتشر تھے اور ان سے کیا کیا مسئلہ نکلتا تھا، ان کو فقہا نے جمع کر کے گلدستہ بنا دیا اور کتابیں لکھ دی کہ یہ کتاب الطہارہ ہے، یہ کتاب الصلاۃ ہے، یہ کتاب الزکوٰۃ ہے، یہ کتاب البیوع ہے۔ اب جو مسئلہ دیکھنا ہم ایک منٹ میں دیکھ لیں گے۔ تو اس لیے کسی سے بغض نہ رکھا کریں، خاص طور پہ ائمہ اربعہ سے اور خاص طور پہ اولیاء اللہ سے۔ اگر ان کے بارے میں دل میں بغض آ گیا تو پھر آدمی کا خاتمہ خیر پہ نہیں۔ اولیاء اللہ کی صحبت سے بات جو ہے نا وہ سمجھ آتی ہے، دل میں انشراح پیدا ہوتا اور پھر آدمی کو اس عمل میں دل لگتا ہے۔ اسی لیے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو اللہ نے موقع دیا تھا، اس لیے حضرت عمر کہا کرتے تھے نا کہ اگر حضرت علی مجھے ایک دن اور ایک رات دے دیں تو میرے سارے عمل لے لیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت کون سی رات؟ فرمایا وہ غار والی رات جو ہے نا، اگر اس کا ثواب مجھے دے دیں، اور دن وہ ہے کہ جب لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا اور وہ تلوار لے کے کھڑا ہو گیا جہاد کے لیے، یہ ایک دن اور مجھ سے سارے اعمال لے لیں۔ تو یہ مقام تھا، صحبت کا اثر تھا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ ایک لڑی ہے، ایک لڑی سے لڑی، جیسے دیکھیں نا ایک تسبیح میں دانے ہیں، اگر ایک جگہ دھاگا ٹوٹ جائے دانے بکھر جائیں گے۔ تو اگر آپ نے صحابہ کو چھوڑ دیا دین ختم، آپ نے فقہا کو چھوڑ دیا دین ختم، آپ نے علماء کو چھوڑ دیا دین ختم، اولیاء اللہ کو چھوڑ دیا دین ختم، سمجھ آ ہی نہیں سکتا۔ یہ جو ہم مخالفت کرتے رہتے ہیں نا پیروں کی اور ان کی، یہ وہ پیر ہیں جیسے آج کل آپ نے اخبار میں پڑھا ہے نا کہ ایک پیر صاحب کو جوش آیا تو اپنے 20 مریدوں کو قتل کر دیا۔ اب یہ اتنا بڑا قاتل جو ہے وہ بھی پیر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کریں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ دائم و قائم